أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. جب لوگوں نے آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑا پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک عمارت بنائیں گے, ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. ان لوگوں نے کہا جو ان کے معاملے میں با اختیار تھے کہ ہم ان پر ضرور بھی ضرور ایک مسجد بنائیں گے. اعثرنا اس کی دوسری تحقیق صرفی تحقیق کیجیے. اعثرنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم اعثر یؤثر اعثارا اسباب افعال معنی ہے مطلع کرنا باخبر کرنا. یتنازعون کی صرفی تحقیق یتنازعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب مصدر تفاعل تنازع يتنازع تنازعا معنی ہے جھگڑا کرنا باہم جھگڑا کرنا. بنیانا منصوب کیوں ہے؟ بنیانا منصوب ہے بر بنائے مفعول بھی. یتنازعون بینہم امرہم میں استعارہ کون سا ہے؟ استعارہ مبنیہ ہے. اسے کہتے ہیں استعارہ مبنیہ. استعارہ مبنیہ وہ استعارہ ہے جس میں مستعار منہ یعنی مشبہ بھی کے لفظ کو حذف کر دیا گیا ہو اور مستعار لہو یعنی مشبہ کے لوازمات میں سے کسی لازم کے ذریعہ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو. لنتخذن علیہم مسجدا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درگاہ پرستی جائز ہے اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. تو یہ تو حدیث اور آیت میں تعارض واقع ہو گیا. اب اس تعارض کو دفع کریں. اس آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کے قبور کے پاس مسجد نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد قائم کرنا جائز ہے. اور جن احادیث میں قبور انبیاء پر مساجد بنانے والوں کے لیے وعید آئی ہے اس سے مراد خود قبروں کو مسجد بنانا ہے. لہذا اس صورت میں کوئی تعارف نہیں ہے اور خود قبروں پر مسجد بنانا یہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے. اور علامہ تھانوی رحمہ اللہ کے نزدیک علیہم بمعنی عندہم یعنی مسجد اصحاب کہف کی نسبت اس کہف اور غار کی طرف ایسا ہی ہے جیسے کہ مسجد نبوی کی نسبت اس روضہ مبارک کی طرف ہے, مسجد مبارک کی طرف ہے, یا یوں کہیے کہ روضہ مبارک کی مسجد. لہذا اس صورت میں قبر پرستوں کے لیے اور کوئی حجت نہیں ہے. آپ تلاوت کیجئے آیت نمبر 74 75 76. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء. آیت نمبر 74 75 فانطلقا حتى إذا لقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا
جب ایک لڑکے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے جان نفس کو کسی جان کے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر جان کے قتل کر دیا؟ آپ نے یقیناً بہت ہی بیجا حرکت کی ہے. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ رہ کر صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے کچھ دریافت کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. یقیناً آپ میرے طرف سے عذر کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں. غلامن کی جمع کیا ہے؟ غلامن کی جمع اغلمۃ غلمان. اس کے مختلف معانی کیا ہے؟ غلام نوجوان مرد، وہ نوجوان مرد جس کے منہ ناری ہو یا مطلقاً مرد بھی مراد دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے خادم اور نوکر بھی مراد دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بڑے آدمی کو بھی مراد دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خادم اور نوکر کا معنی مراد ہے. زکیہ اور نکرہ کی صرفی تحقیق کی. زکیہ زکیۃ یہ مصدر ہے بمعنی مفعول کے. صفت مشبہ ہے یا مصدر؟ زکیۃ صفت مشبہ ہے. زکا یزکی زکاء معنی ہے پاکیزہ ہونا. اور لقد جئت شیئا نکرا، نکرا کی تحقیق ہے. نکرا کا معنی ہے بڑی بات، بڑی بھاری بات. کون سے باب سے؟ نکرا یذکر نکرا اسباب نصب. شیئا نکرا منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. آیت سے ثابت ہونے والا وہ ایک حکم اور پیغام پیش کیجیے. ظاہراً کسی حرام چیز کے حلال ہونے، ظاہراً کسی حرام چیز کے حلال ہونے میں کوئی عام انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہراً وہ ہمیں حرام سمجھ میں آتی ہے، ظاہر شریعت میں حرام ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باطنی حکمت کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ تکوینی ہوتی ہے اور وہ اگرچہ بظاہر شریعت کے خلاف ہے لیکن وہ تکوینی ہونے کی بنا پر وہ چیزیں حلال ہوتی ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آیت میں ایک جگہ پر قال الم اقل انک اور ایک جگہ پر ہے قال الم اقل لک انک. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں لک کا اضافہ ہے اور ایک میں لک نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خفگی میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اس لیے لگا سے اس میں تاکید لائی گئی ہے. یعنی اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے فریاد نہیں کیا بلکہ عمدن آپ نے فریاد کی ہے. مصاحب نمبر کیا مصاحب نمبر 7 14 25 10. سورہ کہف کی تفسیر ترجمہ شان نزول مطلوب تھا تو ماشاءاللہ یہ 4 طالب علموں کا نمبرات نکالے گئے ہیں. اس میں پہلے نمبر والے کو 5000 روپے، دوسرے نمبر والے کو 4000 روپے، تیسرے نمبر والے کو 3000 روپے اور چوتھے نمبر کے طالب علم کو 2000 روپے. اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم نے 284 نمبر حاصل کیے. یہ طالب علم ادارہ فیض
پہلی 10 آیت یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 3 جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 4 جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ آئندہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5 جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھا جائے